اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ مربوط ہے، سورہ حج آیت نمبر 31۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ بس تم لوگ بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، کسی کو اس کا شریک بنائے بغیر۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا ہے گویا آسمان سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے۔ محل کلام اگرچہ حج ہے لیکن کلام میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں سے پرہیز کرو، واجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، حنفاء للہ، اللہ کی طرف یکسو ہو کر، حنیفاً مسلمہ۔ حنیف کے معنی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن جس معنی کو ہم ترجیح دیتے ہیں وہ یکسوئی ہے۔ حضرت ابراہیم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ حنیف تھے، یکسو یعنی تمام غیر اللہ سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہو جانا۔ اس کا حکم ہے ہم سب کے لیے یکسو ہو جاؤ، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جہاں سب کچھ ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عقل اگر ہے، اگر فکر صحیح ہے، دماغ صحیح کام کرتا ہے تو جہاں سب کچھ ہے اس کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ دنیا کے لیے بھی تم کو جو کچھ چاہیے وہ بھی اس کے پاس، آخرت کی ابدی زندگی کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بھی اس کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کے پاس نہ دنیا کی چیزیں ہیں نہ آخرت کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا باقی جو عبث چیزیں ہیں، بیہودہ چیزیں، ان کو چھوڑ کر، جیسے اوثان ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کے ذریعے اپنا معاملہ سیدھا نہیں کر سکتے ہو، بتوں کی طرف رجوع کر کے اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یہ توضیحی ہے، غیر مشرکین بہ توضیحی ہے کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اب اللہ کی طرف یکسو ہونے میں شرک نہ کرنا شامل ہے۔ اگر کوئی مشرک ہوتا ہے، بتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بتوں سے اپنی توقعات اور امیدیں وابستہ کرتا ہے، وہ یکسو تو نہ ہوا نا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین، شرک کے بغیر، بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے بغیر اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ جو شریک بنائے جاتے ہیں وہ خواہ بت ہو، خواہ خواہشات ہو،
اور انسان کا اپنا یہ جو بت ہے یہ ہو، جو بھی غیر اللہ ہوتا ہے ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر جاتا ہے اور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آسمان سے جب زمین پر گرتا ہے تو اس کا وجود، اس کی شکل، اس کی ہیکل، اس کی ہیئت جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، بکھر جاتا ہے، شناخت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے وہ اپنی انسانیت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوار و ذلیل کرتا ہے۔ یار تو انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم مخلوق اس کائنات میں، اس بت کو غیر اللہ کی طرف تو اس کو معبود بناتے ہو۔ کسی غیر اللہ کو معبود بنا ایسا ہے جیسا تم نے اپنی شکل و صورت کو آسمان سے اپنے آپ کو گرا کر کے بگاڑ دیا۔ آسمان سے زمین پر جب گر جاتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کی شکل رہتی ہے، صورت رہتی ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ کیا ہوتا ہے، اس سے تعفن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، مکروہ چیز تعفن پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، پرندے جو ہے وہ اس کو اچک کر کے لے جاتے ہیں، اور پرندے اور وحشی وحو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا لقمہ بنتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت تو رہی نہیں۔ او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو اڑا کر سے کہیں پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے آثار، وجود کے آثار مٹ جاتے ہیں، یا چرندوں کے کھانے کی وجہ سے اس کے وجود کے آثار مٹ جاتے ہیں، یا ہوا کی طرف سے اس کو اڑا کر کے بکھارنے کی وجہ سے اس کے وجود کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ یہ انسان جو مشرک بنتا ہے یہ اپنے وجود کا حق نہیں رکھتا جی، اس کا وجود جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے قیمت آدمی ہے، بے حیثیت آدمی ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتا ہے اور شریکوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے قیمت انسان ہے، بے حیثیت انسان ہے، وہ قابل شناخت انسان نہیں ہے، جیسا کہ اس تشبیہ میں بتایا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، بات یہ ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے نفی شرک کے سلسلے میں یہ نہایت اہمیت کے حامل جو ہے وہ بیان دے دیا کہ شرک جو ہے وہ انسان کو بے حیثیت بنا دیتا ہے، انسانیت کے خلاف ہے شرک۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے۔ شعائر کیا ہے؟ شعائر وہ علامات، محسوس علامات ہیں، شعائرہ علامت کو کہتے ہیں، محسوس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو محسوس علامات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے علامت مقرر کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو شاعر کہتے ہیں۔
اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بعض محسوس چیزوں کا تعین فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک کعبہ ہے، محسوس چیز ہے، دکھائی دینے والی چیز ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، کعبے کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے۔ یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر اللہ تعظیم کیا ہے کہ جس جگہ کو یا جس چیز کو، مکان کو، جس عمارت کو، جس مکان کو، جس جگہ کو، جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے شاعر قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، آپ نے نہیں۔ یہ اپنی رائے سے آپ شاعر اللہ نہیں بنا سکتے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے اس کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق، اپنے احساسات کے مطابق کسی چیز کو شاعر بنائیں۔ آپ کو نہیں حق پہنچتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طور و طریقے اپنی طرف سے بنائیں، نہیں بنا سکتے آپ۔ یہ اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آپ خود نہیں جوڑ سکتے چیزوں کو اور پھر اس کو عبادت کا نام دیں۔ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اور رسول کے بعد ان کے جانشینوں کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ ہے، شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ شاعر اللہ کی تعظیم یہ ہے جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے شعار بنایا ہے، اسی طرح ان کی تعظیم کرنا تعظیم ہے، اور ان کی اسی طرح تعظیم نہ کرنا کیا ہے؟ اس کے اوپر پہلے بھی آیا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اللہ کے حرمتوں کی جو تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم کیا ہے؟ پچھلی آیت میں بتایا آپ کو، تعظیم یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو حکم دیا ہے آپ کو، اس کو عمل کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کی خلاف ورزی کرنا بے حرمتی ہے، تعظیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کعبے طرف پش کر کے نماز پڑھ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بے حرمتی ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ نماز باطل، یہ باطل ہے، عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعین کیا ہے اسی طرح، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ ایک فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دلوں میں اگر تقویٰ ہے تو پھر اس کے کردار میں شاعر اللہ کی تعظیم آ جائے گی۔ اس کو سمجھے اچھی طرح، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، احکام کی پابندی سے، حلال حرام دیکھ کر، واجبات کے اوپر عمل کر کے، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ جیسے محرک موجود ہے۔ اصل میں محرک کون ہے؟ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا محرک کون ہے؟ محرک آپ کا دل ہے۔ آپ محرک وہ جو بات ہے جس کی وجہ سے آپ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، وہ وجہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ محرک کہاں ہوتی ہے؟ وہ محرک شاعر اللہ کو تعظیم کرنے کی محرک کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے آپ کے دل میں محرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ شاعر اللہ کی جو آپ تعظیم کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ محرک موجود ہے، وہ تقویٰ یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا محرک، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا محرک
آپ کے دل میں موجود ہونے کی علامت یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ آپ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کے اس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، نہیں کہ سنتے آپ روز، دل صاف ہونا چاہیے، یہ وہ خاک میں جائے وہ دل جس میں تعظیم شاعر اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس دل کے کوئی آثار اس کے کردار کے اوپر مترتب نہیں ہوتا ہے، یہ بھاڑ میں جائے وہ دل ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ دل؟ جی کہاں ہے وہ آثار جو تمہارا دل کی صفائی کے اوپر دلالت کرے، تمہارے کردار کے اوپر۔ ایمان کے بارے میں یہی بات ہوتی ہے نا، ایمان بھی تو دل میں ہوتا ہے نا۔ جی آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں وہ ایمان نہیں ہے، نہیں ہے، ایمان کا وجود نہیں ہے جس کا اس کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے تقوی القلوب، اگر کسی کے دل میں، کسی کے پاس نہیں ہے تو تعظیم شعائر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اس سے صادر نہیں ہوگی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، شعائر اللہ وہ محسوس مقامات ہے جو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لَكُمْ فِيهَا، یہ جو قربانی کے بہائم ہے اس کی طرف ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اس قربانی کے جانور سے ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر اس کے ذبح ہونے کا مقام قدیم خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ جی اس میں کیا بتایا؟ اس میں یہ بتایا کہ جو قربانی کے لیے جانور جو ہے اس کو معین کرتے ہو کہ یہ قربانی کے لیے ہے، اس کو قربانی کے لیے معین کرنے کی وجہ سے اس کو قربان کرنا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس کو تقدس دینا یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا اس کو قربان کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ اس کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ کیا ہے وہ حکم؟ اس کو قربان کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس پر سوار نہ ہونا، اس کے دودھ سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ دیکھو اس آیت میں صریح موجود ہے، اور اس کو بھی سمجھیں آپ لوگ۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تم کو ان جانوروں میں فائدے ہیں، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مدت تک۔ وہ مدت کا کیا ہے؟ وہ قربانی کی قربان گاہ پہ جا کے ذبح کرنے تک، اِلیٰ اجل مسمى، معین مدت تک کے لیے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے ان فائدے ہیں، اس فائدے کو اٹھا لو۔ وہ اس کو ممنوع نہیں ہے کہ ہم نے اس کو قربانی کے لیے معین کیا ہے لہٰذا اس کے اوپر سوار ہونا جائز نہ ہو۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر پرانے گھر کے سامنے مینا میں جا کر کے اس کی جگہ، قربانی کی جگہ وہ ہے، وہاں لے جانے تک۔ آپ نے ایک اونٹ کو قربانی کے لیے معین کیا ہے، اسی اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے مینا جاؤ، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مینا جب پہنچتے ہیں تو پھر اس کو ذبح کرو، نحر کرو اس قربانی کو۔ حدیث ہے ایک شخص جو ہے وہ گرمی میں چل رہا تھا، بڑی مشقت کے ساتھ چل رہا تھا، اور اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوئے بغیر، اونٹ کے ساتھ جو اونٹ بھی ہے ساتھ، اور وہ اس کے اوپر سوار نہیں ہے، پیدل چل رہا ہے۔ مثال میں آپ نے دیکھا کہ سوار ہو جاؤ اس کے بعد، کیوں پیدل چل رہے ہو؟
کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو قربانی کے لیے معین کیا ہے، سوار ہو جاؤ۔ ٹھیک جی، دیکھا یہ عملاً رسالت مآب نے بھی ان کو منع کیا، نہ کرو یہ کام، کہ ان کے لیے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں اوپر عمل کرو، اپنی طرف سے تقدس دے دو اس کو اور پھر اس پر سوار نہ ہو۔ جی اس قسم کا کوئی حکم اللہ اور رسول نے نہیں دیا ہے، تو خود اپنی طرف سے، وہ ہے نا اس کا احساس جذبات ہے کہ چونکہ میں نے اس کو قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ اونٹ مقدس ہو گیا، اس پر سوار ہونا جو ہے وہ پھر گناہ ہے، عذاب ہے، اچھا نہیں ہے۔ اللہ اور رسول نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ مال ہے، مال اس کو ذبح کرو اور اس کی مالیت سے ہاتھ اٹھاؤ، یہی عبادت ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں، اس کے مال سے ہاتھ اٹھاؤ، ذبح کرو، قربان کرو، یہ عبادت ہے۔ نہ ان کی اس اونٹ کو تقدس ملتا ہے اور اس پر سوار بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا دودھ بھی نہیں لینا چاہیے وغیرہ۔ وہ بھی اس اونٹ کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے شاعر قرار دیا ہے، اس پر سوار ہو جاؤ، اور جس کو اللہ نے شاعر قرار نہیں دیا ہے یہ اس کی تو کچھ سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ بنائی ہے، قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہم نے ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، نسک عبادت کو کہتے ہیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طور طریقے بتلائے ہیں، ہر امت کے لیے عبادت کے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عبادت کا طور طریقہ اللہ تعالیٰ جعلنا وہ عبادت کا طور طریقہ خدا بناتا ہے، کسی اور کو بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا جعلنا منسکن، ہم نے عبادت کا دستور ہر امت کے لیے بنا دیا ہے تاکہ جو مویشی ہم نے ان کو عنایت کیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ جی ہر امت کے لیے یہاں ہو سکتا ہے منسک سے مراد جو ہے وہ قربانی کا طور و طریقے ہوں، قربانی کے طور و طریقے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر اور معین کر رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں طریقہ، حضرت موسیٰ کے دور میں اور طریقہ، عیسیٰ کے دور میں اور طریقہ عبادت، حتیٰ کہ حضرت آدم کے زمانے میں بھی قربانی کے طور و طریقے تھے کہ وہ آدم کے دو بیٹوں کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا وہ اسی قربانی کے مسئلے پر واقعہ پیش آیا تھا۔ جو مویشی ہم نے تم کو دیا ہے اس پر اللہ کا نام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ اس پر وہ جو قربانی کرنا ہوتا ہے اس قربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہوتا ہے۔ یہ ابھی جانور جب ذبح کرنا ہوتا ہے تو وہاں یا بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہ لیا گیا مشکل ہوتا ہے اس کا حلال ہونا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ ذبیحہ کے لیے اللہ کا نام لینا عبادت میں شامل ہے، اللہ کی بندگی میں شامل ہے، یہ تعظیم شعائر اللہ میں شامل ہے۔
فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، جو وہ حکم دیتا ہے اسی کے اوپر عمل کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبت کہتے ہیں الخب، عاجزی کرنا، تواضع کرنا، عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تواضع کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ جو اس کا خالق ہے، اللہ کے ذات کے سامنے اللہ کی بندگی میں آ کر کے اپنی بڑائی کا حفظ کیا، خوشخبری دے دو، مجھے خوار اور ذلیل نہیں کیا بت پرستی میں جا کر کے، اپنی حیثیت کو تباہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو ارتقاء دے دیا۔ عبادت جو ہے کیا ہے؟ انسان کے لیے ارتقاء ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، ان لوگوں کو بشارت دے تو بشر المخبتین، ان تواضع کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آنے سے مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ لرز جاتا ہے۔ اسی طرح ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ادھر کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان آتا ہے، اور ادھر کہتے ہیں لرز جاتا ہے۔ یہ وجلہ خوف کی حالت میں ہونا، وہ اطمینان کے ساتھ متصادم ہے، قابل جمع نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دلوں میں خوف آتا ہے۔ جی، یہ دونوں میں منافات نہیں ہے۔ ذکر خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اس سکون ملنے کی وجہ یہ خوف ہے۔ یہ ایک خوف جو تیرے دل میں خدا کے بارے میں آتا ہے، وہ دنیا کے ہر خوف سے تم کو امن و سکون دلاتا ہے۔ مزید تشریح آئندہ نشست میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔